جس ذات کا دیوانہ ہوں وہ ذات بڑی ہے۔ الفت میرے سینے میں صدا جس کی بڑی ہے، الفت میرے سینے میں صدا جس کی بسی ہے، جو صاحب لولاک کمر کی مدنی ہے، جب بھی کسی محفل کا انعقاد ہوتا ہے تو اس کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ وہ قرآن مقدس کہ جس کو ایک بار پڑھا جائے مزہ وہی، دو بار پڑھا جائے مزہ وہی، تین بار پڑھا جائے مزہ وہی، 40 بار پڑھا جائے لیکن مزے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ صحرا میں پڑھو تب بھی مزہ وہی، جنگلوں میں پڑھو تب بھی مزہ وہی، مسجد میں پڑھو تب بھی مزہ وہی، بازار میں پڑھو تب بھی مزہ وہی، نماز میں پڑھو تب بھی مزہ وہی، تراویح میں پڑھو تب بھی مزہ وہی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کتاب کی تلاوت کی جائے لیکن مزے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، جو مدینے کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے، اور لوگ بہلاتے ہیں دل گیت اور گانوں سے، مجھ کو قرآن کے پاروں میں مزہ ملتا ہے۔ لوگ بہلاتے ہیں دل گیت اور گانوں سے، مجھ کو قرآن کے پاروں میں مزہ ملتا ہے۔ تو آئیے اسی مقدس کتاب کی تلاوت بسعادت کے لیے ایک عظیم ہستی ہمارے روبرو ہے، جو الحمدللہ ایک بہت ہی معروف کتاب سراج التجوید کے مصنف ہیں، جو بہت ہی مقبول کتاب ہے۔ میں نے دیکھا ہے میرے دوستو، نہ جانے کتنے مدرس جو درس قرات کی درس و تدریس پر معمور ہوا کرتے ہیں، اس کتاب کا سہارا لے کر بتایا کرتے ہیں، سمجھایا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ اس کتاب کا مصنف آج ہمارے روبرو ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اس وقت ایک ایسی ہستی کو آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں کہ جن کے عمر کا اکثر حصہ تجوید و قرات کی خدمت پر گزرا ہے، جس سے میری مراد جناب حضرت مولانا قاری سراج احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاد تجوید و قرات مدرسہ جامعہ عربیہ ہتھورا باندھا ہے۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب، بسد خلوص، احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی تلاوت کلام پاک سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي
تجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. صدق الله العظيم.